11th class of botany. I hope you all are viewing these videos very kindly and are taking interest in these videos as due to this COVID-19. Only these virtual classes will be beneficial for students. So we are trying our best to give you some knowledge about every subject. In botany, our today's topic, we are dealing in these plant hormones or plant regulators. We are dealing plant growth regulators, which help us in the growth of the plant and also in the development. We have deal auxins and also gibberellins in the last days. Today, our topic about the growth regulators, it is cytokinins. Dear students, Cytokinins, F. Scoop and his co-workers, while studying the nutritional requirements of tissue culture derived from internode segments of tobacco stems, observed that from that internodal segment, a callus, a mass of undifferent cells, proliferated only when the nutrient medium containing oxygen was supplemented with the extract of muscular tissue or yeast or coconut milk, water of endosphere of coconut or DNA. It was later found that the active substance was a modified form of adenine which was crystallized and identified as kinetin. Further, the compound that exhibited kinetin-like properties were termed as cytokinins. And dear students, these substances which were derived active substances which were a modified form of adenine which was crystallized and identified as कैंटीन इनको हमने कैंटीन नाम दिया है इसमें कुछ कैंटीनस की प्रॉपर्टीज भी लेटर में पाई गई है तो उसको साइटोकाइनेस का नाम दिया गया है cytokinins and they have specific effects on cytokinesis. And these are growth promoters that are basic in nature. They have specific effects on cytokinesis, division of cytoplasm, and were discovered as kinetin, a modified form of adenine, a purine. Lenthum et al. 1964, while searching for a substance with cytokinin-like actively isolated xanthin from corn kernels and coconut milk. Now, presently, several naturally occurring cytokinins and most synthetic compounds having cell division promoting activities have been identified after the discovery of xanthin. Natural cytokinins are known to be synthesized in the regions where rapid cell division takes place. For example, root apex and development shoot, buds, young fruits, etc. Out of these roots are the major source of synthesis of cytokinins, from where they move upwards through xylem. The liquid endosperm of coconut is known as coconut milk. This contains some of factors that show kinetin-like activity and enhance stimulate the growth in many plant tissues. Zeatin is also naturally occurring cytokinin isolated from maize grains. It is remarkably known to be more active than any other cytokinin. Functions of cytokinins. Cytokinins have the following remarkable physiological effects. Number one, promotes cell division, and this is one of the most common and important biological effects of kinetin on plants to induce cell division in presence of sufficient amount of oxygen. प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो ये है साइटोकाइन या काइनेटिन है तो ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट है एंड नंबर सेकंड इज रिड्यूस एपिकल डोमिनेंस दे प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लिटिल बर्ड्स दे ब्रेक एपिकल डोमिनेंस उनका जो दूसरा जो फीचर है इसका जो दूसरा अहम फीचर है ये है कि एपिकल डोमिनेंस को कम करता है Number third is morphogenesis. Differentiation of morphogenesis of plants, tissues, organs is seen to be in control if ratio of cytokines is proportionate. तो जहाँ तक मॉर्फोजेंस का ताल्लुक है इसमें डिफ्रेंसिएशन होती है प्लांट में डिफरेंट ऑर्गन्स की या डिफरेंट टिश्यूज़ की तो इसको भी साइटोकाइनेस बहुत हद तक कंट्रोल करता है तो ये भी साइटोकाइनेस की एक अहम और अहम इफेक्ट हम कहेंगे इसको तो ये साइटोकाइनेस का हम उसको हम
ایک اہم افیکٹ مانیں گے کہ یہ ڈفرینسیشن ہوتی اس میں ڈفرینسیشن ہوتی ہے اور مورفوجینسز اس میں ہوتی ہے، ٹیشوز کی ہوتی ہے یا آرگنز کی ہوتی ہے، اس طرح سے یہ بھی اس کا ایک اہم افیکٹ ہوتا ہے۔ ریزسٹنس دے آلسو انکریز دا ریزسٹنس پلانٹس ٹو ہائی اور لو ٹیمپریچر۔ تو یہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہائی یا لو ٹیمپریچر اس میں پلانٹ یہ فیس کرتا ہے، یا ڈیزیزز دوسرا ہے کہ یہ ڈیزیز کا مطلب ریزسٹنس کرتا ہے یا ہائی ٹیمپریچر یا لو ٹیمپریچر کو، تو اٹ از اونلی ڈیو ٹو دا پریزنس آف سائٹوکائنز۔ Delay synthesis. They also help in delaying synthesis, aging of leaves and other organelles by controlling synthesis of proteins, and mobilization of resource of nutrients. پیارے بچوں، آپ نے جانا ہو کہ جب کسی پودے کے پتے یا ان کے جو میوے ہوتے ہیں وہ مطلب کچے ہی یا وقت سے پہلے ہی گر جاتے ہیں، اس کو ہم سینسس کہتے ہیں۔ لیکن جس پلانٹ میں سائٹوکائنسز کی مقدار زیادہ ہوگی تو اس کو وہ مطلب ایسا افیکٹ نہیں ہوتا ہے، اس میں وہ سینسس ہوتی ہے یا پتے گرنے کا وہ ایک پروسیس ہوتی ہے یا فروٹ گرنے کی پروسیس وہ ڈیلے ہوتی ہے، اس طرح سے ان چیزوں کو گرنے نہیں دیتا ہے۔ تو اس کا افیکٹ بھی ہم سائٹوکائنس کو ہی دیتے ہیں کہ سائٹوکائنس میں پلانٹ کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ کنٹرولنگ کیا کرتا ہے سینتھسس آف پروٹینز، تو کنٹرول کرتا ہے پروٹینز کو، موبلائزیشن آف ریسورسز۔ تو ایک اور افیکٹ ہے ٹیشو کلچر، سائٹوکائنس آر اسینشیل فار ٹیشو کلچر۔ ٹیشو کلچر جو ہے اس کے لیے یہ بہت اہم مانا جاتا ہے۔ اپارٹ فرام سیل ڈویژن دے آر آلسو انوالوڈ ان مورفوجینسس۔ شیلف لائف ایڈمنسٹریشن آف سائٹوکائنس ٹو ہارویسٹ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کیپس دیم fresh for several days and increase their shelf life. Shelf life of flowers and cut shoots can also increase by using of cytokinins. Shelf life جو ہوتی ہے یا فلاورس یا کٹ شوٹس وہ کین آلسو بھی سائٹوکائنس اس میں بھی ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس طرح سے یہ پروسیس جو ہے یہ پلانٹ کے لیے مانا جاتا ہے کہ جو سائٹوکائنس ہے یہ پلانٹ کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ تو مین تھنگ اس میں ہے کہ یہ اہم پوائنٹ جو ہم نے پڑھے ہیں کہ سیل ڈویژن کو پروموٹ کرتا ہے، ایپیکل ڈومیننس کو کم کرتا ہے، اسی طرح سے مورفوجینسس جو ہوتی ہے مورفوجینس ہوتے ہیں، ڈفرینسیشن ہوتی ہے، اس میں بھی اہم رول ادا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ریزسٹنس جو ہوتی ہے ہائی ٹیمپریچر کی یا لو ٹیمپریچر کی یا ڈیزیز کی، جو اس پلانٹ میں یہ سائٹوکائنس ہوتے ہیں تو اس میں ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح سے پتوں کو وقت سے پہلے گرنے نہیں دیتا، یعنی ڈیلے سینسس کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سائٹوکائنس جو ہے پلانٹ کے لیے بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہارمونز ہے۔ تھینک یو ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھینک